حضرت عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ جنگ بدر میں مشرکین کے ساتھ بادل ناخواستہ شریک ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور فدیہ دے کر آزاد ہوئے۔ اس گرفتاری کے دوران آپ کو قمیض کی ضرورت محسوس ہوئی، کسی کی قمیض انہیں پوری نہ آتی تھی۔ عبداللہ بن ابی منافق نے انہیں اپنی قمیض پہنا دی۔ اس احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد اپنی قمیض اس کے کفن کے لیے دے دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بعد میں ایمان قبول کیا اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے قدیم جگری دوست نوفل بن حارث کو ان کا بھائی بنا دیا۔ عمارہ یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور سقایہ یعنی حاجیوں کے خورد و نوش کا انتظام، یہ دونوں عہدے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وراثت میں ملے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں عہدے انہی کے پاس باقی رکھے۔ عام الفیل سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، دراز قد، گورے اور خوبرو تھے۔ سن 32 ہجری میں مدینہ طیبہ میں انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے بینائی سے معذور ہو گئے تھے۔ کل 89 برس عمر پائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے قبلے کی جانب ایک قطع زمین نشانزد فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مکان تعمیر کیا۔ جب تعمیر سے فارغ ہوئے تو یہ رجیہ اشعار کہے، یعنی میں نے اس مکان کو کچی اینٹوں، پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا ہے۔ اس کے اوپر پرندوں کے بیٹھنے اور اڑنے کی جگہ ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس گھر میں بسنے والوں کے لیے برکت نازل فرما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، خدایا اس گھر میں برکت نازل فرما۔ اس گھر کا پرنالہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر چڑھ کر باندھا تھا۔ تاریخی روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان ممبر کی طرف سے 5ویں ستون اور باب السلام کی طرف سے دوسرے ستون کے درمیان واقع تھا۔ اس مکان کے 3 حصے ہوئے، ایک حصہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی توسیع اور دوسرا حصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی توسیع کے دوران مسجد نبوی میں شامل ہوا۔ 13 ہاتھ لمبا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا، جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس حصے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے مویشیوں کو باندھا کرتے تھے۔ پہلے اس حصے کو مروان بن حکم نے اپنے مکانوں میں شامل کیا، پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی توسیع فرمائی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ والے 13 ہاتھ لمبے حصے کو مروان کے مکان سے الگ کر کے مسجد میں داخل کر لیا۔ ایک نصیحت آموز واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو آس پاس کے بعض مکانات خرید لیے۔ جنوبی طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مکان مسجد سے متصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو الفضل، مسلمانوں کی مسجد تنگ ہو گئی ہے، توسیع کے لیے میں نے آس پاس کے مکانات خرید لیے ہیں، آپ بھی اپنا مکان فروخت کر دیں اور جتنا معاوضہ کہیں میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 باتوں میں سے ایک مان لیں، یا تو اسے فروخت کر دیں اور معاوضہ جتنا چاہیں لے لیں، یا مدینہ میں جہاں آپ کہیں وہاں میں آپ کے لیے مکان بنوا دوں، یا پھر مسلمانوں کی نفع رسانی اور مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے ان میں سے کوئی بات منظور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے تو فرمایا کہ آپ جسے چاہیں فیصل مقرر کر دیں، وہ ہمارے اس معاملے کا تصفیہ کر دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو فیصل بناتا ہوں۔ دونوں حضرات اٹھے اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے اعزاز میں تکیہ وغیرہ لگوایا اور دونوں بزرگوں کو بٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات شروع کرتے ہوئے فرمایا، ہم دونوں نے آپ کو اپنا فیصل مقرر کیا ہے، آپ جو فیصلہ فرمائیں ہم دونوں منظور کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب نے حضرت عباس سے کہا، ابو الفضل آپ اپنی بات کہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ زمین جس پر میرا مکان ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے، یہ مکان میں نے بنایا
اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی تعمیر میں شریک رہے۔ بخدا یہ پرنالہ خود رسول اللہ کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بات فرمائی۔ حضرت ابی نے فرمایا، آپ دونوں اجازت دیں تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں؟ دونوں بزرگوں نے عرض کیا، بے شک سنائیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک گھر تعمیر کرو جس میں مجھے یاد کیا جائے اور میری عبادت کی جائے۔ چنانچہ جہاں پر مسجد اقصی واقع ہے وہاں من جانب اللہ زمین نشان زد کر دی گئی، مگر وہ نشان مربع یعنی چوکور نہ تھا۔ ایک گوشے پر ایک اسرائیلی کا مکان واقع تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بات کی اور فرمایا، مکان کا یہ گوشہ فروخت کر دو تاکہ اللہ کا گھر بنایا جا سکے۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا، یہ گوشہ زبردستی لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، اے داؤد، میں نے تمہیں اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے کہا تھا اور تم اس میں زور زبردستی کو شامل کرنا چاہتے ہو، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ اب تم میرا گھر بنانے کا ارادہ ترک کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جس ارادے سے آیا تھا آپ نے اس سے بھی سخت بات کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو مسجد میں لے کر آئے۔ وہاں کچھ صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیت المقدس تعمیر کرنے والی حدیث سنی ہو تو وہ اسے ضرور بیان کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا، میں نے بھی سنا ہے۔ اب حضرت ابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، عمر، تم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں تہمت دیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخدا اے ابو المنذر، میں نے آپ پر کوئی تہمت نہیں لگائی، میں چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل واضح ہو جائے۔ پھر حضرت عمر حضرت عباس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، جائیے، میں اب آپ سے آپ کے مکان کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے ایسی بات کہہ دی تو اب میں بھی اپنا مکان توسیع مسجد کے لیے بلا معاوضہ پیش کرتا ہوں، لیکن اگر آپ حکمن لینا چاہیں گے تو نہیں دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں دوسری جگہ پر بیت المال کے خرچ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لیے ایک مکان بنوا دیا۔ اس قصے میں ہمارے لیے بہت سی سبق آموز باتیں موجود ہیں۔ مثلا معاملات میں عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جب دو نظریوں میں اختلاف ہو تو عمل اس نظریے پر ہونا چاہیے جو فطری اصول کے مطابق ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کا یہی منشا تھا کہ مالک کو اپنی ملکیت پر مکمل حق تصرف حاصل ہے، زور زبردستی سے اس کا یہ حق چھینا نہیں جا سکتا۔ مفاد عامہ کے کاموں سے دلچسپی رکھنی چاہیے۔ فیصل ایسے شخص کو بنایا جائے جو شریعت سے فیصلہ کرے۔ قاضی کو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، جانبداری نہ برتنی چاہیے۔ فیصلہ دینے سے پہلے فریقین کی باتوں کو اچھی طرح سن لینا چاہیے۔ کسی ایک کی بات پر دوسرے فریق سے بدظن ہو کر فیصلہ نہ کرنا چاہیے۔ فیصلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کی بات میں قوت ہے، نہ یہ کہ کس کے بازو میں قوت ہے۔ جب کوئی شخص حدیث سنائے تو تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں، اور جب ثبوت یقینی ہو جائے تو پھر اس پر سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اخلاق و اقدار سے متعلق اسلام اور اگلی شریعتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا کسی کا حق چھیننا، چوری، جھوٹ، لوٹ مار، زنا، یہ امور پہلے بھی قابل نفرت تھے اور اب بھی ہیں۔ شرعی طور پر جو شخص کسی چیز کا مالک ہو اسے اس چیز میں تصرف کا پورا اختیار ہے۔ مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غور کرنے والے غور کریں تو مزید عبرت و نصیحت کی باتیں اس قصے سے اخذ کی جا سکتی ہیں۔